من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بتوحد وتنور وتكبر بالكمال وحده بتبرية وتكرمة وتجربة وتجزية بالجمال لا شريك له في الورى ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ذرا محبت سے روشی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آپ ذرا قریب قریب ہو جائیں، ادھر آ جائیں اور یہ پنکھا بھی چلا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق اللہ پاک مجھے عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر بندہ جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. لیکن ان انسانوں میں سے اگر کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے تو وہ ہستیاں ہیں انبیاء کی ہستیاں.
جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ یعنی انبیاء کے علاوہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان غلطی کر لے تو پھر یہ غلطی معاف کیسے ہوگی؟ اور معافی ملنے کے بعد اللہ پاک اگر یہ بندہ صحیح طرح توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اللہ پاک پھر اس طرح کے کام کر دیتے ہیں کہ وہی جو اس نے نیکیاں جو کرتا ہے تو وہ تو نیکیاں لکھی جا چکی ہوں گی، لیکن اگر جو پچھلے اس کے گناہ ہیں تو اللہ پاک اس کو مٹا کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ فرمایا اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اعلان کیسا؟ اللہ فرماتا ہے میں ان بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ فرمایا اجر کبیر، بلکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر بھی بڑھا دوں گا۔ یہ کن کو فرمایا؟ کن لوگوں کو فرمایا؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے ایک شرط فرما دی۔ پہلے نمبر پہ شرط یہ ہے، فرمایا ان الذین یخشون ربهم، فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوں۔ اگر وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے تو پھر ان کو میں کیا کروں گا؟ ان کے درجات بھی بلند کروں گا اور کیا کروں گا؟ بولیے لہم مغفرہ، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ شرط پہلے یہ فرمایا اتق اللہ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ جو بندہ رب سے ڈر جائے گا، کوئی بھی کام ہے میرے بھائیو بچوں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے دیکھ رہا ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ بولیے کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر دو آدمی ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، اگر تین آدمی آپس میں بیٹھے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے سے بھی کہیں بھی چھپ جاؤ، اللہ پاک فرماتا ہے انسان جہاں بھی چھپ جائے، اگر وہ گناہ کرتا ہے لیکن میری آنکھ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ فرمایا لا تدرکہ الابصار، میری آنکھ سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں جہاں مرضی گناہ کر لوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے ڈر جاؤ گے، ڈر اپنے اندر رکھ لو گے تو پھر کیا میں انعام دوں گا؟ لہم مغفرہ، پھر میں تمہاری بخشش بھی کروں گا، وَأَجْرٌ کبیر، تمہارے نامہ اعمال کے اندر پھر کیا کروں گا؟ نیکیاں بھی زیادہ کر دوں گا۔ توجہ کیجئے گا یہ نامہ اعمال کس طرح بندے کے چینج ہوتے ہیں۔ پہلی امت کے اندر اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں تین آدمی گزرے۔ کتنے آدمی؟ تین آدمی گزرے ہیں، وہ جنگل میں جا رہے ہیں، رستے میں جاتے جاتے طوفان آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، طوفان زیادہ آ جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں پہ چھپ جائیں، جب یہ طوفان ختم ہوگا تو ہم چلے جائیں گے۔ جناب دیکھتے ہیں کہ ایک غار ہے، غار کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ تینوں کے تینوں بندے غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔
ہیں، جب اندر جاتے ہیں تو رب کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، ایک پتھر اوپر سے اللہ پاک اس کو حکم دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، پہلے امت کی بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، رحمان کی مرضی چلتی ہے میرے بھائیو، انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ رحمان جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے فعال لما یرید، سورۃ البروج ہے۔ فرمایا اللہ پاک کہتا ہے میں جس چیز کا بھی ارادہ کر لوں، جس چیز کی بھی چاہت کر لوں میں کر کے دکھاتا ہوں۔ انسان جو مرضی کر لے جناب، ہوتا کیا ہے غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، طوفان بند ہو جاتا ہے، بارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جناب ایک بندہ طاقت سے اس پتھر کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا۔ اب دو بندے ہیں، وہ پتھر بھی ہٹ نہیں رہا۔ اب تینوں مل کے اس پتھر کو ہٹا رہے ہیں، لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا۔ یہ جناب ان کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، اسباب بھی ختم ہو گئے۔ یہ جناب اب تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب توجہ کرنا میرے بھائیو، جگائیں ذرا بزرگوں کو، توجہ کرنا، ٹائم تھوڑا ہے جناب۔ جب بندے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، بندہ بھی مشکل میں ہو، تو اس وقت سبب اگر بچتا ہے تو ایک ہی بچتا ہے، وہ کون سا سبب ہے؟ اللہ کا سبب ہے۔ اب تینوں آدمی کہتے ہیں ہماری طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، ہمارے اسباب بھی ختم ہو چکے ہیں، اب ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کون سا دروازہ ہے؟ کون سا دروازہ ہے؟ وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اب جناب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار کوئی ایسا عمل ہے تم نے کیا ہوا کہ جو صرف اللہ کے لیے ہو؟ یہاں پہ یہ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بندے کو اس طرح کا عمل کرنا چاہیے کہ جس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کہ بندہ اس عمل کا واسطہ دے کے کہ ربا میں یہ کام تیرے لیے کیا ہے، اس واسطے میں کیا کر رہا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوں، میری اولاد کو نیک کر دے، میری روزی میں برکت ڈال دے۔ تو یہ نیک عمل کا واسطہ دے کے انسان کیا دعا کر سکتا ہے۔ اب وہ تینوں آدمی مشورہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب سے کہ سارے اسباب ختم ہو گئے، اب تیرا رب دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو مسئلہ بھی بتا دوں جناب، جب مشکل آ جائے، جب کشتی بمبر میں آ جائے تو کشتی کو پار بھی کون لگاتا ہے؟ کون لگاتا ہے؟ سارے بولو کون لگاتا ہے؟ اللہ لگاتا ہے۔ جب کوئی مشکل آ جائے اس مشکل کو آسان کون کرتا ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ۔ جب کوئی مشکل آ جائے بندے کے ساتھ تو اس مشکل میں جب وہ پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ پکارتا ہے مجھے تو میں جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ کیا کر کے؟ او تو مجھے پکار تو صحیح نا، تو مشکل میں پکار تو صحیح نا، تیرے پکارنے میں دیر ہے لیکن میرے جواب دینے میں دیر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح۔ آگے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ رب کیا کہتا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، بار بار رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔
یہاں پہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، جو بھی مشکل آئے اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ افسر کو ملنا ہونا تو ڈائریکٹ بندہ نہیں ملتا، ظاہری بات ہے کوئی نیچے کوئی چپڑاسی ہو تو پھر وہ کہتا ہے تو پھر افسر سے وہ بندہ ملواتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو چھت اونچا ہوتا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ درمیان میں کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ اس سوال کا جواب قرآن نے دیا، فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، ہر ٹائم کے اندر ہر بندے کے خیال جو آتے ہیں ایک وقت میں ان خیالات کو سن لیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، یہ میرا رومال اتنا قریب نہیں ہے، یہ میرے کپڑے اتنے قریب نہیں ہے، یہ میری ٹوپی اتنے قریب نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ رب کہتا ہے میں تیری شارف سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر یہاں پہ سیڑھیوں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی دور ہو تو پھر تو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ پھر تو آپ مثال دے لیں کہ ٹھیک ہے چھت اونچی ہے تو سیڑھی لگا لو، اگر افسر دور ہے تو چپڑاسی کی ضرورت ہے۔ تو جو ہے نا، میں کہاں پہ بات کر رہا ہوں؟ جب رب آپ کے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے، آپ کو کسی اور کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یہاں پہ اگر میں بات کر دوں کہ جن کو ہم واسطہ بناتے ہیں ان کو چپڑاسی کہنا اور پھر واسطہ دے کے ولیوں کی یہ توہین ہے، عزت نہیں ہے۔ یہاں پہ بات سنیں، یہ ان کی توہین ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ فرماتا ہے اس طرح کی مثالیں دینا یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ مجھے بتائیے، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ کوئی بندے نہ کوئی آپ نے دیکھا ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کوئی ولی بھی اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ سارے بولو نا۔ وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ زندوں کا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ محتاج ہے تو آپ مانیں گے؟ وہ زندوں کا محتاج ہے، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ کیوں جی؟ یہ میت سامنے پڑی ہوئی ہے، چاہے اللہ کا بندہ ہے، محتاج ہے کہ نہیں زندوں کا؟ چار کندھوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کن کو بخش دے؟ اے جڑے زندہ نے انہاں نوں ربا بخش دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کہ حینا حی ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ اس کو میت کہتے ہیں، میت ہی کہتے ہیں نا۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر اپنا جنازہ خود کیوں نہیں
نہیں پڑھتا، یہ دعا کی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا۔ توجہ کرنا، وہ بھی محتاج ہے۔ جناب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، جس بندے کو رزق اللہ دینا چاہے تو پھر کوئی ہے کہ اس سے کوئی رزق چھین لے؟ کیوں جی؟ جس کو رب دے دے زیادہ تو کوئی اور کوئی، اچھا چلیں یہاں پہ بات ذرا واضح کر دیں۔ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے بڑا ہی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ کوئی حسد کرنے والا اس کا بھائی ہے، وہ ایک بابے کے پاس جاتا ہے اور وہ تعویذ یہ بنواتا ہے کہ جناب اس بندے سے مال چھن جائے، ٹھیک ہے، یہ اس کا عقیدہ ذرا دیکھو تو مجھے بتاؤ اس تعویذ سے وہ مال چھن جائے گا؟ بتاؤ نا، رزق دینے والا کون ہے؟ طاقتور تو اللہ ہے کہ وہ تعویذ ہے، اور اگر جس کو رب نہ دے تو پھر تعویذ دے سکتے ہیں؟ آپ کے یہ داغا جو ہے کچھ کر سکتا ہے؟ کالا کپڑا کچھ کر سکتا ہے؟ یہی عقیدہ میں آپ کا بنانے لگا ہوں میرے بھائیوں۔ اگر پکارنا ہے تو سچی پکار ہے تو صرف اس رب کی پکار ہے، اس رب کے سامنے پکارو، وہ رب آپ کی سنے گا، کیونکہ رب کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کے جسم کو بنایا ہے، اس کے 2 پاؤں بنا دیے، 2 ہاتھ بنا دیے، 2 ہونٹ بنا دیے، 2 آنکھیں بنا دیں، لیکن کسی بندے کے اندر 2 دل میں نے نہیں ڈالے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے اس کے دل کو کتنے بنائے ہیں؟ 1 دل بنایا ہے۔ توجہ، اگر میں بات کروں تو اس دل کو میں مکان کہنے لگا، اگر یہ مکان ایک ہے تو پھر اس مکان کے اندر ڈیرا بھی ایک مہمان کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پیشانی رب نے دی ہے تو پھر یہ پیشانی بھی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے۔ اب جناب توجہ کرو، فرمایا وہ بھول تو نہیں کہ غار والی بات، وہ تینوں بندے اب کس کو پکار رہے ہیں؟ وہاں پہ کس کی سنی ہے؟ کس نے سنی ہے؟ کوئی بتائے، کوئی اور آیا ان کے پاس؟ کوئی ان کی بگڑی سنوارنے کے لیے کوئی اور آیا کہ نہیں؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے سنا، پھر توجہ کرنا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں نیک اعمال کرو، نیک اعمال کا واسطہ دو۔ ہم بھی کہتے ہیں وسیلے کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن آپ کو میں وسیلے کی وضاحت پھر کبھی کروں گا۔ نیک اعمال کا واسطہ دو، رب آپ کی سنے گا۔ جناب اس نے کیا کہا؟ پہلا بندہ کہتا ہے ربا میں نے ایک عمل کیا ہوا ہے جو صرف تیری رضا کے لیے کیا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، توجہ، وہ غار بند ہو گئی، اب غار کھلنے لگی۔ کہتا ہے میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میں ان کا دودھ لے کے آتا تو میں سب سے پہلے دودھ جو ہے اپنے والدین کو دیتا، بعد میں بیوی اور بچوں کو دیتا۔ لیکن ایک دن میں زیادہ دور چلا گیا، میں نے جب گھر آیا دیکھا تو میری والدہ بھی سوئی ہوئی ہے، میرا والد بھی سو گیا ہے۔ توجہ، یہ کس کی خدمت ہے؟ والد اور والدہ کی، پہلے والدین کو پھر میاں بیوی بھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ جناب ایک بندہ ہے، نوجوان ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، نبی پاک بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب اس نوجوان نے اس کے ساتھ بوڑھی اماں، اس کی اماں جو ہے اس نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرنے لگا ہے۔
طواف کرنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ مجھے بتائیے نا کہ میں نے دیکھے نا میری بوڑھی اماں ہے، میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو بیت اللہ کا طواف کرا دیا ہے، مجھے بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ سنیے نبی پاک آگے سے جواب سنیے، کہا نوجوان سن، تو یہ بات کرتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ جب تو گھر سے باہر چلا جاتا تھا اور سارے سو جاتے تھے اور تیری ماں تیرا انتظار کرتی رہتی تھی، اور یہ کہ میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، وہ ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی، ہائے میرے بیٹے کو باہر کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ہائے میرے بیٹے کو کوئی باہر سے نقصان نہ ہو جائے۔ سن نوجوان، اگر تو ساری کی ساری زندگی بھی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرواتا رہے، ایک ٹھنڈے سانس کا بھی اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج دیکھو ہمارا حال کیا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام کیا ہے؟ پتہ کسی کو؟ جی ابو قحافہ نام ہے، 80 سال ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، نبی پاک کی مخالفت کرتے کرتے کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 80 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن قریب الموت وقت آ گیا، اب مرنے کے قریب، اب یہ تمنا جاگتی ہے کہ میں بھی اس نبی کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب توجہ کرنا، یوں حضرت ابو بکر صدیق نے لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے حضرت جو ہے ابو بکر اپنے والد کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، یوں دور ابھی آتے ہوئے نبی پاک کی نظر پڑتی ہے کس پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق پہ اور ابو قحافہ پہ۔ جناب آ رہے ہیں، ساری کی ساری زندگی دشمنی کی ہے کس نے؟ ابو قحافہ نے۔ جناب نبی پاک یوں دوڑ کے حضرت ابو قحافہ کی طرف جاتے ہیں، یوں نبی پاک نے کملی بھی اوڑھی ہوئی ہے، چادر بھی اوڑھی ہوئی ہے، جناب جب دوڑ کے جاتے ہیں تو جناب وہ چادر بھی گر جاتی ہیں، یوں سہارا دیتے ہیں۔ دیکھیے ذرا کہ یوں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل اس کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ جناب ساری کی ساری زندگی مخالفت کی ہے کس نے؟ ابو قحافہ نے۔ کہا ابو بکر مجھے بتایا ہوتا میں آپ کے گھر آ جاتا، اس بوڑھے باپ کو کیوں لے کے آئے ہو؟ اللہ، یہ تعلیم ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو بوڑھوں کو یہ تعلیم دی ہے۔ کہا کہ مجھے بتایا ہوتا میں آپ کے گھر آ جاتا۔ جناب یہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ کے ہاں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کہا کلمہ بھی پڑھ لو، کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں 80 سال کی تمہاریاں غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ آج دیکھو ہمارا حال کیا ہے۔ جناب اس نے کیا کہا کہ پہلے میں اپنے والد کو دیتا ہوں دودھ، پھر بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا ہوں۔ اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے۔ جناب ساری رات گزر گئی، سب یاد آ گیا، ساری رات گزر گئی، میں اپنے والدین کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا تھا۔ وہ صبح اٹھے تو پھر میں نے ان کو دودھ پیش کیا، یہ ربا میں نے عمل کیا ہے خالص تیرے لیے، یہ ربا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا جناب مانگنے کی دیر تھی تو تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔
اب دوسرا بندہ، اس کو مزدوری کی ضرورت تھی تو اس نے ایک کاریگر رکھا ہوا تھا، تو اس نے جب مزدوری کا وقت آیا تو وہ مزدور کہنے لگا، دوسرا بندہ اب دعا کرنے لگا جو اس نے عمل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تم مجھے مزدوری دے رہا ہے یہ مزدوری کم ہے۔ اس نے کہا تیری مزدوری اتنی بنتی ہے، اگر لینی ہے تو لے لے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب وہ بندے نے مزدوری نہیں لی لیکن وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے مالک سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ اس مالک کے پاس آتا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس مزدوری سے اس نے گائے خریدی اور بڑھتے بڑھتے ایک گائے نہیں اس کا ایک ریوڑ بن گیا۔ اب وہ جب مزدوری مانگنے کے لیے آیا تو وہ کہتا ہے وہی جو میرے 2-4 روپے مزدوری بنتی وہ مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے وہ 2-4 اب نہیں، یہ سارے کا سارا ریوڑ تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا یار میرے ساتھ مذاق نہ کرو بلکہ مجھے جو مزدوری ہے وہ دے دو۔ کہا کہ یہ سارا ریوڑ تمہارا ہے، سارا ریوڑ تمہارا ہے، میں نے تمہاری مزدوری سے یہ گائے خریدی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے، یہ سارے کا سارا اعمال یہ جو ہے یہ تیرا ہے۔ یہ اعمال اس نے کہا کہ ربا میں نے یہ خالصتاً اس کی مزدوری کو ہڑپ نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، ربا میں نے یہ تیرے لیے عمل کیا ہے، اس واسطے ربا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس غار سے ہماری جان چھڑا دے اور اس پتھر کو پیچھے کر دے۔ اب جناب وہ پتھر پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ اب جناب تیسرا آدمی ہے وہ دعا کرتا ہے، فرمایا کہتا ہے ربا میرا گھر تھا اور میرے ساتھ میں میرے چچا کا گھر تھا، لیکن میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، لیکن میں اس پر نظر بری رکھتا تھا، لیکن جب میرے خیال کے اندر میرا ارادہ پختہ ہوا اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا، لیکن میرے چچا کی بیٹی کہنے لگی اتق اللہ، رب سے ڈر جا۔ جب یہ کہنے کی دیر تھی میرے دل کے اندر ربا تیرا ڈر آ گیا، میں اس کام سے باز آ گیا، اس کام سے باز آ گیا۔ جناب یہ اس نے کہا کہ ربا جب میں نے تجھے دیکھا تیرا خیال آ گیا میرے سامنے تو میں اس کام سے باز آ گیا، تو ربا یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، اس واسطے میں یہ عمل تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے غار کا منہ کھول دے۔ جناب ان تینوں بندوں نے دعا کی تو غار کا منہ کھل گیا اور جناب وہ تینوں کے تینوں باہر آ گئے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے اجر کو بھی بڑھا دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، ان الذین یخشون ربهم، تم اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ جو بندے اپنے رب سے ڈر جائیں گے ان کے لیے یہ کیا ہوگا، یہ ان کی یہ صفات ہیں اور یہ ان کے لیے اللہ پاک نے اعمال رکھے ہیں۔ لہٰذا انسان جب بھی کوئی بھی عمل کرے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کو رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی معاملہ کریں، کسی قسم کا بھی معاملہ کریں تو لہٰذا اپنے اندر رب کا ڈر رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔